السلام علیکم، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ شورا آیت نمبر 30 سے قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید اور قرآن مجید کا ترجمہ۔ آیت نمبر 30 کا ٹاپک ہے آفات انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے، یعنی کہ تمہاری جتنے بھی مشکلات مصیبتیں آتی ہیں سارے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، یہ بات ہے۔ یہ کورونا جو آیا یہ بھی ہماری اپنی وجہ سے ہاں، آیا ہے۔ یہی بات ہے، انسان میں جتنی مشکلات آتی ہیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، کورونا بھی ایسے ہی ہے اس آیت جب میں۔ ہم نیک کام کرنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کو نیک کاموں کا نہیں کہیں گے، برے کاموں سے نہیں روکیں گے تو یہ آفتیں آئیں گی۔ ایسے ہی ہونی، ویسے ہی ہے، اور یہ نیک کام کرنے سے لوگ پھر فرق پڑا ہے، اسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آفات وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تمہاری مجال نہیں ہے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، تو اللہ کے سوا کون ہے تمہارا رکھوالا؟ تم زمین سے قابو ہی نہیں کر سکتے۔ پہلی جا اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی نعمت۔ یعنی بیسکلی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کہ تم جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے تو مسئلے مسائل نہیں جائیں گے۔ ہاں، صحیح صحیح۔ یعنی کرونا تب ٹھیک ہوگا جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ کرونا سے ویکسین بے شک جو مرضی نکال لیں لیکن ٹھیک نہیں ہوگا صحیح صحیح۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرتے۔ بحری جہاز اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی اور نعمت۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جس سے سمندر کی پشت پر کھڑے رہ جائیں، یقین اس میں ہر شخص کے لیے بڑی نشانی ہے جو صبر کا بھی خوگر ہو اور شکر کا بھی خوگر ہو۔ یعنی بیسیکلی نا جو نشانیاں لفظ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہے جو نشانیاں اللہ نے دکھائی نا کون دیکھ سکتا ہے؟ صبر اور شکر، یعنی کہ صبر اور شکر بڑی امپورٹنٹ ایک صفت ہے جو مسلمان کو ہونی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھ سکے، دیکھ سکے۔ یہ کافی ہوگا تو نشانی کس کو سمجھ آتی ہے؟ کل سے کہا صبر اور شکر والے کو، یعنی کہ صبر اور شکر بہت ضروری ہے۔ جو صبر شکر حاصل کرے گا تبھی وہ ایک تقوی میں اوپر جائے گا اور اللہ کی نشانی دیکھ پائے گا۔ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض مال کی وجہ سے تباہ ہی کر دے، بہت سو درگزر کر دے، یعنی کہ ان کے مال سے تباہ بھی اللہ کر سکتا ہے تو۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کے لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے اور پائیدار ہے جو ایمان لائیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے دی ہے، جو چیز دی ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی، یعنی کہ اللہ نے کوئی چیز ملی ہوئی ہے اللہ کے پاس ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان کے لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے، پائیدار ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ، یعنی کہ جو ان کا چیز ہے اللہ نے وہ دی ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک جو ان کی چیز ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ بہت اہمیت چیز ہے۔
والذين يجتنبون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا اور جو هم يغفرون. ہاں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ سے درگزر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ نشانیاں بتا رہا ہے اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف، یعنی کہ جو کامیابی پا رہے ہیں، جو پائیدار، جو کیا کر رہے ہیں اپنے بھروسہ، یعنی اور پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے جو اللہ نے ان کو انہیں کافی دینا ہے، پائیدار جو ہے، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے بھی ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، جب وہ غصہ آتا ہے تو جلدی کرتے ہیں. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں نیک کاموں میں، یعنی کہ نشانیاں بتائی جا رہی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی بات مان کے نماز قائم کرتے ہیں، اور معاملات میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بات میں اگر ایک مشورے کی بات کی جائے، مشورہ کرتے ہیں آپس میں اس بات میں اس کرنے کی کا. اور اسکرین ادھر شاٹ بھی شیئر کر دینا. ہاں چلو کریں گے ہم اس میں، یہ اب اس میں چلو ایک ہاں پر کروں گا اس پورشن میں. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اور کسی برائی کا بدلہ ایسی جیسی برائی ہے اسی جیسی برائی ہے، پھر بھی وہ یہ کوئی معاف کرتے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے، یقیناً وہ ظالموں کو نہیں پسند کرتے. یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ ہوئی تو مظلوم کا حق حاصل ہے، اتنی تکلیف پہنچا دے جتنی پہنچانی تھی، لیکن اگر اس کے پاس بڑی فضیلت جو بیان کی گئی، انسان بدلہ لینے کی بجائے صبر سے معاف کر دے، یعنی بیسیکلی امپورٹنس بتائی جائے صبر سے. جیسے بیسیکلی یہ وہ ایک طرح جو بات ہے جس میں ایک طرح کی جا رہی ہے کہ عام طور پہ لوگوں نا اس نے کسی کی حقوق بار میں خلافی کی نا، کسی کا حق ہے کچھ کہا ہے، اگر تم اس کو معافی مانگ لیتے ہو لیکن اب وہ معاف نہیں کرتا تو تم اپنے حصے کا توبہ تم نے نکال لی ہے جو کام. اب وہ اپنے حصے کی توبہ سمجھو اپنے حصے کا جو کام کر سکے جس سے وہ اول درجے پہ آ سکتا ہے کہ اس کو معاف کر کے اور بدلہ نہ لے کے ثواب میں اوپر جا سکتے. یہ اللہ نشانی بتا رہی ہے. یہ وہ لوگ جو نہیں کرتے دوسروں کو معاف، تمہارے ساتھ جاتی ہم تو بدلہ لیں گے، وہ ہم تو حساب لیں گے، ان کو نہیں فائدہ ہوگا. لیکن یہ درگزر کرے گا، صبر سے کام لے گا، اللہ نے ان کے لیے بڑے نام رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کو بہت چیز بڑی چیز کرتی ہے جو صبر سے کام لے بدلہ نہیں لیتے. یہاں پہ ایک جنرل بات یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے تو معافی مانگتے ہیں لیکن خود نہیں لوگوں کو معاف کرتے. ہاں تو ہمیں خود ہی یہ لوگوں بات کو ہے نا، معاف لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں کو معاف کیا، لوگوں کو معاف کرنے اور چیزیں شاید اس آیت میں جو ہڈن ایک طرح بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں نا، obviously دوسروں کو معاف کرو گے، انسان معاف کرے گا تو انسان ایک اصلاح پیدا، معاف کرنے کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. obviously انسان میں صبر بھی ایک چیز ہوگی، صبر گین کرتے تو اصلاح پیدا ہوتی ہے، امپورٹنٹ چیز ہے آج دنیا میں. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اور جو شخص اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو اس سے لوگوں میں کوئی الزام نہیں. اس نے غلط نہیں کیا لیکن اس نے افضل کام نہیں کیا، افضل ہے کہ اس کو معاف کر دے گا. یہ جو یہودی ہوتے ہیں ان کو جب یہ مارتے ہیں تو کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ، اور جب ان سے بدلہ لیا جائے تو کہتے ہیں کہ تشدد ہوا ہے. وہ تو یہ بات ہے، وہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بس لوگ مسلمان نے خود ہی چھوڑ دیا چیزیں. مسلمان اگر لوگ نا صرف قرآن مجید پڑھنے والی بات کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ پڑھنے لگے، لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. تو مسلمان کی طاقت وجہ یہ ہے، مسلمان کی طاقت ہی نہیں ہے. اس کے بھی کافی تو آج بھی ریزنز ہیں چل رہے ہیں بھائی.
اگر لوگ طاقت ہونا ضروری نہیں ہے، طاقت تو ان کے پاس ہے نا عربیوں کے پاس، لیکن وہ ویسے ہی عاش ہو گئے ہیں. وہ نہیں بس تو ایسی نہ وہ طاقت اکیلی طاقت نہیں چاہیے. طاقت سے زیادہ ضروری ہے ایمان ہونا اور قرآن مجید پڑھنا، عمل کرنا. ہاں وہ عمل پڑھنا، اتنا پڑھو گے عمل کرو گے طاقت کچھ آ نہ. ہی جاتی ہے. اب جتنے آپ کو یاد ہے دیکھو روز اتنا ریگولرلی ان کو سنیں گے اتنا زیادہ فائدہ. جیسے عوام ابھی بھی جتنے بھی اسلامی اسپیکر لوگ عوام ان کو اگر صرف سننے لگ جائیں ریگولرلی کچھ نہ کچھ عوام میں فرق پڑ جائے گا. لیکن کچھ نہ لوگ سنتے بھی ہیں تو فرق کچھ نہ کچھ پڑتا ہے. زیادہ تر عوام تو غافل ہے اس سے. زیادہ تر عوام تو غافل ہے، مثلا ان سے سننے سے بھی غافل ہے. قرآن چیز چھوڑو سننے سے بھی غافل ہے، نماز پڑھنے سے غافل ہے. کہ نماز نہیں پڑھے گا تو کچھ بھی نہیں کرے گا. نماز ہی پڑھے گا کچھ نہیں کرے گا. وہ جیسے وہ انیشیٹو نماز ریمائنڈر گروپ پہ جیسے بنایا تھا دیکھا. اب کسی نے کوئی عادت کسی بن گئی ہوگی ہماری جیسے 5 وقت کی. اب یہ بڑی کام اس طرح کے کام اگر اسمال اسکیل پہ لوگ تبدیلی آ سکتی ہے. چھوٹی موٹی تبدیلی اگر آپ چاہو تو چھوٹی موٹی تبدیلی لا سکتے ہو. سیدھی بات ہے. موسٹلی کہتا ہے نا موسا اگر کوئی موسا بن جائے ایک کلاس میں ایک موسا بھی ہو نا جیسے معمدہ سیکشن ابھی کوئی مرضی دین کی بات کرے تبلیغ جیسے تبلیغ میں اگر لیکن وہ کلاس کے اندر صحیح طرح صحیح افضل طریقے سے کرے جس میں لوگوں نے ریلیٹ کر سکے لوگوں نے آسان ہو جانا تو ہر بندے کے پاس چاہے دین سیکھنے کا تھوڑا بہت کچھ کرنا یہی چیز چاہیے ہوتی ہے. ایک بندہ یہ ہو تو بہت کافی ہوتا ہے. جو سوچ رہا تھا یونیورسٹی میں جو ہر کلاس ہوتی ہے ہر کلاس سے پہلے تلاوت ہونی چاہیے 1 منٹ 2 منٹ کی، اور پھر کلاس اسٹارٹ کرنی چاہیے. وہ نہیں وہ اللہ کا ٹیچر نام. کی مرضی ہے اور ایڈمنسٹریشن کی بات ہے کہ اصل میں بات ہے کہ جتنے لوگ اوپر جاتے ہیں نا زیادہ تر جو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا لبرل ہیں جس یونیورسٹی میں نظر آتے ہیں اوپر جگہوں پہ. کئی لوگ تو مجھے نارملی لوگ نا لوگ نماز پڑھ لیتے ہو لیکن موسٹلی کچھ ایڈمیشن نماز تو پڑھ لیتے لیکن باقی لوگ نا بہت دین سے دور ہیں جو بالکل دین پہ نہیں. وہ تو بالکل کٹر مطلب وہ تو بس پڑھ لیا کبھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ بات ہے ویسے قرآن جی اس کی تعلیمات وہ سر عامر ولی ہے نا وہ کورس کے شروع میں اس طرح کرتے ہیں، تلاوت تھوڑی سی کرواتا ہوں بچے کسی کی. ہر کلاس کے شروع میں ہونا چاہیے 1 منٹ 2 منٹ ہے نا. اللہ کا نام لے کے پھر شروع کرنا چاہیے. اچھا برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں. بسم اللہ. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الیم. الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق جاتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے تو صرف عذاب ہی عذاب ہے. عذاب تو بھائی آج کے آنے ہیں جتنے یہودیوں پہ جو یوز کر رہے ہیں اسرائیل نے کیا اور جس نے سعودی عرب نے جو لوگر نے اگر کیا جس پہ نے بھی ظلم کیا کسی مذہب انڈین نے جو کی ہر بندے کا حساب ہونا ہی ہونا ہے. اور اس پہ سورہ بقرہ میں شروع میں آتا ہے جو کافر زمین میں فساد پھیلاتے ہیں جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں زمین میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور حقیقت یہ ہے جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو وہ بڑی ہمت کی بات ہے. یعنی کہ اگر کسی کو ظلم ہو جائے وہ اس پہ ضروری ہے. روز قیامت ظلم کرنے والوں کا انجام. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. اور جیسے جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی ہے جو اس کی مدد بنے. اور جب ظالموں کا عذاب نظر آ جائے تو تم انہیں یہ کہتے دیکھو گے کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے. یہ دیکھو یہ کتنی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کئی لوگ ہیں جن کے دل کی مور لگ جاتی ہے یعنی کہ ان کو کوئی مدد نہیں کر سکتے. جیسے کئی لوگ نظر آئیں گے جو دین کے اتنے خلاف ہو گئے نا جو دین کے بالکل ہی دین کے خلاف تعلیمات دے رہے ہیں. یعنی کہ جو مطلب آج پاکستان میں لوگ ہیں جو بہت دین سے لبرل جو اب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح دین سے خلاف دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب عذاب آنے ہیں تو یہ کہیں گے ٹائم ہے واپس جانے کا. لیکن بھائی واپس تو نہیں جا سکتا ختم. یہ کافی کئی بار کہہ چکے ہیں یہ کہ ہم مطلب اس کا لوگ کہیں گے کافی بار یار کو موقع مل جائے واپس لیکن دنیا میں کوئی واپس نہیں ہے موقع. مل گیا ملے ختم.
اس کی ایگزامپل ہم جنرل سی ایک لے سکتے ہیں کہ جس طرح سیمیسٹر گزر جاتا ہے، بچے کہتے ہیں یار کاش سیمیسٹر میں پڑھائی کی ہوتی، اینڈ پہ جب رزلٹ خراب آتا ہے۔ لیکن 80% بچے وہی حرکت واپس کرتے ہیں، کیونکہ انسان نہیں سدھرتا، اللہ کو پتہ ہے انسان نہیں سدھرتا، اس لیے اللہ نے کہا، یہ بھی کسی آیت میں لکھا ہے، یہ سورہ اعراف میں لکھا آتا ہے کہ انسان کو دوبارہ موقع ملتا ہے، واپس دنیا میں وہی غلطیاں کرتا ہے، جیسے انسان کو واپس اگلا سیمسٹر ملتا ہے، زیادہ انسان وہی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ بات ہے، ایسا یہ بات وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ اور تم انہیں دیکھو گے دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھکے ہوں گے، کہ ان کی کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، کن آنکھوں سے، اب دیکھو، اب کن آنکھوں سے مطلب یہ ہے کہ جب تم جھکے ہوتے ہو نا، جیسے تم ٹیچر پنشمنٹ ہونے لگی ہے تو دیکھ رہے ہو آنکھوں، نیچے سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو کیا ہونے لگا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ذلیل ہونے لگے ہیں، اس طرح کی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ آواز لا چکے ہیں۔ باقی اس اصل ستارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو لوگ مان لے چکے ہیں وہ کہیں گے، واقعی اصل ستارے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو سارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگ عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ اور اور ان کو ایسے مددگار میسر نہیں آئیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی مدد کریں، جیسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا ہوا ہے کہ بیسیکلی جب ذلیل ہو رہے ہوں گے نا جنوں میں، جو کافی جب آگ میں جانے لگے ہوں گے ذلیل ہوں گے، تو ایمان والے کہیں گے کہ اصل میں خسارے میں تو یہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن میں اپنے آپ کو، گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہے تم کفر میں مرتے ہو تو زیادہ تر چانس ہے فیملی بھی کفر میں مرے، اس نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا، اپنی فیملی کو تباہ کیا، اور obviously جس سے اور گمراہ کرنے سے کوئی بچاؤ راستہ نہیں۔ پھر آئے دوسرے ریپیٹ ہو رہا ہے، ویسے یہ کئی ایسے لوگ ہیں جو نظر ہوا جو نہیں ہدایت مل سکتے، بندے وہی بات ہے، اللہ ہدایت لکھی تو بس بندی یہ بات ہے۔ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير۔ لوگوں اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی بے پناہ نہیں ہوگی، نہ تمہارے لیے پوچھ گچھ کا کوئی موقع ہوگا، یعنی کسی کے جان نہیں ہوگا سزا پوچھ سکے کہ یہ شخص کو یہ سزا کیوں دی گئی ہے۔ تمام انسان پر حجت پہلے ہی تمام ہو چکی ہوگی، مطلب حجت یعنی پہلے ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ بیسیکلی لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کون صحیح ہے کون غلط ہے، سب کو اپنی مل جائیں گی کتابیں، اس میں سارا کچھ لکھا ہوگا۔ حجت کی ٹرانسلیشن، حجت کا لفظ میں پہلے سمجھ نہیں آتا تھا، اگر آپ حجت کی جگہ سرٹیفکیٹ کا لفظ یوز کر لو نا پھر آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ سب کو اپنا، سب کے پاس اپنا سرٹیفکیٹ ہوگا نمبروں کا، کسی 40 ہاں۔ ہے، کسی 20 ہے، کسی 90 لیے، کسی نے 100 لیے۔ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہو۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اور اے پیغمبر یہ لوگ اگر پھر بھی منہ موڑے تو ہم نے تم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا
نہیں نگران ہوتا ہے نا کہ ذمہ داری ایک طرح کی ہوتی ہے. نگران مطلب بیسیکلی ہوتا ہے فیملی نگران ہوتا ہے, سب کی فکر کرتا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ایسا نہ ہو, جس کو ایسا ہو جائے. تم پر بات پہنچانا دینے کے سوائے کوئی ذمہ داری نہیں. نبی کریم اسلام کی بات پہنچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں, صرف پہنچانے سے. دین کی دائی کی بھی یہ ذمہ داری کہ بات پہنچانا ہے, قائم کرنا, اور اس پہ استعداد نہیں رکھتے نا بیسیکلی کہ تم اس پہ پاور نہیں رکھتے. جب ماں لال بچوں میں پاور رکھتا ہے نا تو اس پہ کنٹرول ہوتا ہے, اس پہ سوال پوچھا جائے گا لیکن تم لال ایسی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استعداد نہیں آپ ان کے پاس. اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کی نظر چکاتے ہیں تو اس پر اعتراض آتا ہے, اور اگر خود اپنے ہاتھوں کی کرتوت جیسے ایسے لوگوں کا کوئی مصیبت پیش آئے تو وہی اللہ پر کا ناشکرہ بن جاتا ہے. یعنی کہ بیسیکلی اس کی بہت اچھی ایگزامپل محمد علی نے دی تھی کہ نا وہ کہتا کہ ایک بندہ نا انسان تھا کہ میں بھائی میری نمازیں پڑھتا تھا, پہلے کرتا تھا, لیکن مجھے دعا بھی میں چھوڑ دیا ہے. مطلب اس کا مطلب کیا کہ اللہ اگر کامیابی اللہ اس کو جواب دے دیتا ہے اس بندے کو, تو بس کہتا ہے یہ تو مجھے اپنی وجہ سے ملی ہے, میں نے سارا کچھ کیا. لیکن اللہ نہیں دی تو وہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا. ناشکر ہو جاتا ہے کہ اللہ کی سب نعمتوں کو کہتا ہے کہ اللہ نے کچھ کیا نہیں میرے لیے, مطلب ناشکرہ بن جاتا ہے. یہ سب سے بڑا جو بہت بڑا گناہ جو ہے ناشکرہ, تو وہی شیطان کا بیسیکلی شیطان کے چنگل, شیطان کے باتوں میں آنا سب سے جو بڑا شاید گناہ مجھے لگتا ہے. شیطان نے سوال کی ناشکری کا, ناشکری سب سے بڑا گناہ ہے. ناشکر بندہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہی نہیں کرے گا, نماز نہیں پڑھے گا, اور بھی کئی چیزوں سے کرتا ہے. سب سے بڑا سے لوگ غافل ہیں وہ ناشکری سے ہے. میں کدھر آتا ہے لوگوں کو عذاب کیوں ہے اگر لوگ شکر کریں. یہ میرے شکر کی بڑی امپورٹنس ہے. تیسری امپورٹنٹ بات شاید کی گئی ہے, ایک تو صبر کی امپورٹنس تھی, اور ایک پہلے جو صفات کہی گئی جس استقامت دین کی کریں گے. تیسری امپورٹنٹ بات جو دو کوئی مانے یا نہ مانے, بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. سارے آسمان و زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. یعنی کہ جس کو چاہے اللہ لڑکے بھی دیتا ہے, لڑکیاں بھی دیتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا دو بچے ہی اچھے, اس کے خلاف ڈائریکٹلی سے بتا رہی ہے کہ جس کو چاہے اللہ لڑکیاں دیتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے, کیونکہ اللہ کی کوئی تعداد نہیں ہے. اللہ جس کو دیتا ہے میں دے دیتا او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے بھانج بنا دیتا ہے. یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے, قدرت کا بھی مالک ہے. یعنی اللہ سارا کچھ علم بھی ہے, اس میں قدرت ہی سارا کچھ کرنے کی. یعنی اللہ جس کو کہتا ہے لڑکے ہی دیتا رہتا ہے, جس کو کہتا ہے لڑکیاں بھی دیتا رہتا ہے, اور جس کو چاہے بھانج بھی دے دیتا ہے. یعنی کہ کوئی لاج نہیں ہوتی. اللہ کے پاس اتنی قوت ہے سب کچھ کرنے کی. اللہ تعالیٰ انسان سے کیسے خطاب فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. جو پچھلی دو تین آیتیں تھیں نا, وہ شاید وہ یوز کرتے ہیں, وہ جو خلاف ہے نا اس کے اس کی فیملی پلاننگ, ان کے ساتھ یوز کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں. اور کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے وہی کے ذریعے, یا کسی کے پردے کے پیچھے سے. موسیٰ سے بات کی تھی پردے پیچھے سے, یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے, اور اس کے حکم سے جو چاہے وہی کا پیغام بھیجے. کہ وہ بہت اونچی شان والا بڑا حکمت والا. اس دنیا میں کسی انسان کی میں اللہ تعالی روبرو ہم کلام کی ہوتا ہے البتہ, لیکن تین طریقوں سے جو طریقہ اختیار کیا فرماتا ہے. ایک وہی کے سے تعبیر فرمایا گیا ہے, جیسا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات فرمانا چاہتا ہے وہ کسی دل میں ڈال دیتا ہے. اور دوسرے پردے کے پیچھے سے تعبیر, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صورت نظر آئی بغیر کوئی بات کے ذریعے پہنچے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تیسرا یہ طریقہ اپنے کلام فرشتے کے ذریعے کسی پیغمبر میں جاتا ہے, کہ وہی دلوں میں تک بھی پہنچ جاتی ہے. یہ جو میں اس کے وہی کے لیے ہاں یہ لیا ایمان قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. ماشاء اللہ.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ولا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بیتور وہی نازل کی ہے، اور تمہیں اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے نہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کے ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو۔ روح سے مراد قرآن کریم اور اس کے احکام ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے روحانی زندگی کا باعث بھی ممکن ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں، جنہوں نے روح القدس میں بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم نزول یعنی کہ روح کے الگ معنی ہے کیا ہے بیسیکلی اس کا مطلب قرآن مجید کو آیات ملتی ہے، لیکن قرآن مجید کے دوسرے آیات میں الف لام میم ذالک کتاب المتقین، ہدایت متقی کتاب ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ نماز اس لیے اس کی بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے، لیکن باقی کئی اور جگہ لکھا ہے کس کے لیے ہدایت؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. جو اللہ کا رستہ ہے، وہ اللہ جس کے ملکیت میں ہے، وہ اللہ جس کی ملکیت میں ہے، وہ سب کچھ آسمانوں میں ہے اور سب کچھ زمینوں میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخر میں اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب اس میں جو چار امپورٹنٹ باتیں تقریباً ایک قرآن کی ہدایتی کتاب ہے، ہدایت کتاب جس کے لیے جو کوشش کرے ہدایت کی بات ہدایت اسی کو ملے گی قرآن مجید میں۔ نماز قائم کرے، ایمان پہ یقین کرے، آخرت پہ، اس طرح یہ بات غیب پہ، یعنی کہ ایک پری ریکوزٹ ہے ہر چیز پڑھنے کا، ایک پری ریکوزٹ قرآن مجید کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ جو ایمان سے پڑھے اور کچھ چیزیں ہونی چاہیے جب یہ ہدایت ملتی ہے ہر بندے کو، اس سے قرآن مجید پڑھ کے شاید ہدایت کئی لوگ ویسے مل جاتی ہے، لیکن جتنا ایمان کی لیول پہنچے گا نا، جتنا پہنچ جائے گا اتنا ہی اس کو ہدایت زیادہ ملتی جائے گی۔ صبر شکر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور ایک تو یہ اللہ پہ بات ہے، روزے کے بات کی جائے، برائی کا بدلہ سے صبر کی بات، اور یہ اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی اوصاف، اقامت یعنی کہ جو لوگ دین کی اقامت کریں گے ہیں کہ اور تمہیں یہ جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ تمہاری دنیا میں پہنچی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور پائیدار جو مان لائے ہیں اپنے بننے کی۔ جب اقامت دین کا مطلب کیا ہوا؟ دین کو قیامت ان پر کرتے ہیں۔ قائم رہنا. اچھا، جو دین پہ قائم رہنے کی نشانی ہے بتائی جا رہی ہے کہ مان دینے کی، جب اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی توکل کی بات ہے، توکل کہا جا رہا ہے، توکل کرنا، بے حیائی سے رکنا، بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے بچنا، پرہیز کرنا، غصہ پہ صبر کرنا، صبر کی امپورٹنس ہے۔ اب جو نے اپنے پروردگار کی بات مانی ہوئی ہے، نماز اچھا قائم معاملات، اب نماز قائم کی۔ تو یہ نا سیشن کے بعد ہم ایسا کیا کریں گے، اس کا نا جو سمری ہے یا دو تین آیات جو ہیں وہ آڈیو میں بتا کے نا گروپ میں بھیج دیا کریں گے، ان سے لکھ دیا کریں گے ٹوڈیز سمری اس طرح کر کے. اصل میں آیتیں خود اصل میں کئی آیتوں میں کچھ بڑے بات تفسیر پڑھ کے بتاتا ہوں، ویسے جو بھی جو نے ابھی کرنا وہ کر دیں، کیونکہ موسٹلی آیتوں کی تفسیر میں کئی بار غلط ایکسپلینیشن لکھی ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں لکھی ہوتی، کہ میں کئی بار میں لکھتا ہوں نا اس کے پیغ داف، تو میں اس کے لیے ایک دو تفسیریں دیکھتا ہوں، معرف القرآن دیکھ لی، ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیا، تفہیم القرآن میں لکھا ہوتا ہے، دو تین تفسیروں میں جس آیت کی ایکسپلین نہ لکھی ہو نا وہ ذرا اچھا بتا دیتے ہیں، تفہیم القرآن میں لکھا ہو، سارا بتایا ہو اس میں کیا کرنا ایسا کر چاہیے۔ لیں گے نا، ایک دوسرے کو بھیج دیا کریں گے، کیا کہتے ہیں، آڈیو اگر صحیح ہوگی پھر گروپ میں بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، اب تمہیں میں تو ایسے تمہیں میں بھیجنا، تمہیں بھیجنا، تمہیں کرنا تمہیں، تم بھیج دینا، میں تو ایسے تم بھیج مجھے دیتا بھیج ہوں۔ دینا. ٹھیک ہے. پھر میں اس کو لکھنے کے بعد نا تمہیں بھیج دوں گا آڈیو، جو میں سمجھتا ہوں بات کرتی ہوں۔ پھر ہم شروع کریں گے سورت زخرف۔ بیسیکلی اس کی جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے نا، جو اس قرآن مجید کی نا جتنی بھی صورتیں رہ گئی نا، یہ سب سے لمبی صورت ہے، اس کے 7 رکوع ہیں، باقی جتنی بھی صورتیں ہیں نا ساری 4 میں ختم ہو جائیں۔ اس کی موسٹ امپورٹنٹ آیت 67 نمبر آیت آنی ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سوائے متقی لوگوں کے کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے، یعنی کہ جتنے بھی دوست ہیں نا تمہارے سارے سوائے متقی کوئی کام نہیں آنا۔ اس کی موسٹ امپورٹنٹ آیت یہی ہے۔ باقی تو پھر اس کے بعد ساری صورتیں چھوٹی سی ہونی چاہیے، یہ 2 دن کے اندر ویسے ہی ختم ہو جائیں گی صورتیں، بیسک تو ہی جب احکام پہ آ جاتے ہیں۔
اور آج کی حدیث پڑھ لیتے ہیں. ارکان اسلام پر جنت کی بشارت. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم مامنات کی کر دی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخاص ضرورت ہے کہ کچھ پوچھیں تو ہم اس کی بات پر خوشی ہوتی تو کوئی سمجھدار بدوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے کچھ پوچھا ہم سنیں تو ان میں ہی امام میں ایک بدو خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا 3 قاصد یا مبلغ تمہارے پاس پہنچا ہے. اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے ٹھیک کہا. اس کے بعد بدی نے کہا تو بتلاؤ کہ آسمان کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے. اس نے کہا زمین میں پہاڑ کس نے بنائے کھڑے کیا اور پہاڑوں کو جو کس نے رکھا ہے؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے. اس کے بعد اس بدو سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بس قسم ہے اس ذات جس نے آسمان بنایا زمین بنائی اور اس پہاڑ نصب کی کیا اللہ نے ہی تمہیں بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک مجھے ہی اللہ نے بھیجا ہے. پھر اس نے کہا تمہارے اس قاصد نے ہم سے یہ بیان کیا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں بھی فرض کیے گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نے صحیح کہا. اس بدی نے کہا تو قسم ہے آپ کے بھیجے والے کی یا اللہ نے ہم کو ان نمازوں کا بھی حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. پھر بدو نے کہا آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ ہمارے معلوم میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تم نے سچ کہا. کیا عربی نے کہا تو قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی حکم دیا تھا. پھر اس عربی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد یہ بیان کی تھا کہ سال میں رمضان روزے رکھنا بھی فرض ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی سچ ہے. عربی نے کہا تو قسم ہے آگے بھیجنے والی کی کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اللہ نے حکم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد نے ہم سے بیان کیا کہ ہم میں سے جو حج کسی مکہ میں جب استعار رکھے تو اسے بیت اللہ کی حج کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی سچ ہے. ابھی کا یہ بیان یہ سوال جواب ختم کرنے کے عربی چلا دیا اور چلتے ہوئے اس نے کہا ذات کی قسم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے مجائے محبوس فرمایا میں ان میں کوئی زیادتی نہ کروں گا نہ کمی. حدیث کا سوال ہے مناد کا جو ذکر آیا ہے کہ اس کا اشارہ پاک آیت کی طرف ہے یہ الذین آمنوا لا تسبؤوا ان اشیاء تبعوا تسکم. اس کی طرف یہ بات ہے کہ نئی نئی سوالات کرنا انسان سے لیکن اس کی عادت کی دار چھوڑنا دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تابع کا رہبان مشتیانوں ہی کی طرف بڑھ جاتے ان میں سے بات کو خود پیدا ہوتی ہے اور عمل اسی نسبت سے کام ہے. نئے اس وقت یہ بھی یہ ہوتا ہے بالخصوص فنگر پکڑ سے زیادہ سوال کرنے میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جانب سے جواب ملنے کے بعد امت کی پابندیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. غرض یہ ان میں وہی وجہ سے غیر سوالات کرنے سے صحابہ کرام کو بھی ممانعت فرما دی گئی. اس کے بعد وہ بہت صحیح کم سوال کرتے ہیں. اس کا آرزو مند رہا تھا کہ کوئی بدو آیا اور ان سے کوئی سوال پوچھے تو ہم کبھی کچھ سن مل جائے کیونکہ بے چاروں بدوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وسعت تھی. حدیث کا ایک روایت کے حضرت صلی اللہ علیہ کی تصریح یہ بھی ہے کہ بارے میں کہ مربی ہے کہ بدو آپ کے یہاں سوالات میں بڑے 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 جری تھے اور چاہتے تھے کہ تھر پوچھیں. صحیح بخاری سے حدیث کی روایت یہ ہے کہ آخر میں چلتے ہوئے سائل نے یہ بھی بتلایا کہ میں قبیلہ بنی سعید بکر کے ایک فرد میں ہوا فرید ہوا تو میرا نام زعام بن سالبہ اور میں نے اپنی قوم کی طرف سے نمائندار ہو چکا تھا. اور اس روایت میں بیسیکلی بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو 5 کنسیپٹ بتائے جائیں نبی کے اور یہ صحابہ نا خود ان سے سوال ہی کرتے تھے. وہی بات میں دی ہے ویسے ایک بات قرآن اسلام کے بارے میں بات کی جائے قرآن اسلام کی اتنی امپورٹنس ہے. ہاں یہ تو جتنے امپورٹنٹ باقی اگر آج اس کے ریچ ایک پڑھ لیتے ہیں حضور ابو ایوب ابھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدو سامنے آ کر اس نے آپ کے ناکے ہار پکڑی تھی. اللہ کے رسول کیا آپ کا یہ نام محمد ہے؟ تو بتایا ہاں. تو بتایا جنت میں مجھے قریب آتش دوزخ سے دور کر دے. تو رقم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے یعنی آپ نے اس کا سوال جواب دینے سے پہلے اپنی ناکا روکا پھر اپنے رفقا کی طرح سے آپ کو دیکھا اور متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تو اس کو اچھی فیل ملے. آپ نے اس عربی ساحل سے فرمایا ہاں ذرا بھی کہنا تم اس کس طرح ساحل اپنا ہی سوال دہرایا پھر مجھے بتایا جنت میں مجھے نزدیک دوزخ دور دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا تو بندگی کرتے رہو اللہ کی اور کسی کی چیز کو اس کے ساتھ شرک نہ کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوا؟
اللہ رحمی کرو اور مال اللہ کی خالی آتا پڑے یہ اچھا اچھا اور کہ ابھی روزہ جہاز حدیث ذکر اس وجہ سے جہاز میں جا پاتا ہوں تو کا غیر کرتے ہیں